بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی آج کی اس تیز رفتار اور مصروف زندگی میں ذہنی دباؤ، تناؤ، پریشانی اور دل کی تنگی کا شکار ہو چکے ہیں؟ کیا لگتا ہے کہ مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ رزق میں تنگی ہے، رشتوں میں سرد مہری ہے، اور دل کو وہ سکون نہیں مل رہا جو پہلے ملتا تھا؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو یہ ویڈیو بالکل آپ ہی کے لیے ہے۔ آج ہم ایک ایسے خفیہ راز کی بات کریں گے جو قرآن مجید کی روشنی میں بیان ہوا ہے، جس کی تصدیق آج کی جدید ترین سائنس بھی کر رہی ہے، اور جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ راز ہے شکر گزاری، ایک سادہ سی عادت جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون بخشتی ہے بلکہ رزق میں برکت، صحت میں اضافہ، رشتوں میں محبت اور زندگی میں کامیابی و خوشحالی لے کر آتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی دنیاوی فارمولہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا براہ راست وعدہ ہے۔ آج ہم اس راز کو قدم بقدم کھولیں گے، قرآن کی آیات سے سمجھیں گے، سائنسی تحقیقات سے ثابت کریں گے، تحقیقی زندگی کی مثالیں دیں گے، اور آخر میں ایک عملی 21 دن کا چیلنج بھی شیئر کریں گے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ تو برائے مہربانی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر لمحہ قیمتی ہے اور یہ پیغام آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ چلیں سفر شروع کرتے ہیں۔ انسانی زندگی تضادات کا مجموعہ اور شکر گزاری کا خفیہ قانون۔ پیارے دوستو، انسانی زندگی ایک خوبصورت مگر پیچیدہ سفر ہے۔ اس میں خوشیاں بھی ہے اور غم بھی، فراخی بھی ہے اور تنگی بھی، صحت بھی ہے اور بیماری بھی۔ کبھی ہم خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، کبھی پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس ساری کائنات میں ایک ایسا خفیہ قانون کام کر رہا ہے جو انسان کی تقدیر کو مکمل طور پر پلٹ سکتا ہے؟ یہ قانون نہ تو کوئی انسانی ایجاد ہے، نہ نفسیاتی ٹرک، بلکہ اللہ رب العزت کا براہ راست وعدہ ہے۔ جب ہم اس قانون پر عمل کرتے ہیں تو محرومیاں ختم ہونے لگتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہے، اور زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری صرف زبان پر چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، ایک دل کی حالت ہے جو انسان کے اندر کو منور کرتی ہے اور باہر کو پرسکون بنا دیتی ہے۔ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو ہم دراصل کائنات کے مثبت توانائیوں سے جڑ جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا جو لوگ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں ان کی زندگی میں مشکلات بڑھتی ہی جاتی ہے، اور جو لوگ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکتیں کیوں بڑھتی جاتی ہیں؟ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ قرآن مجید میں شکر گزاری اللہ تعالیٰ کا حتمی اور واضح وعدہ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل اور سب سے مضبوط سند اللہ تعالیٰ کا کلام پاک قرآن مجید ہے۔ قرآن میں شکر گزاری کا ذکر محض ایک اخلاقی نصیحت کے طور پر نہیں آیا، بلکہ ایک ترقی اور اضافے کا قانون بن کر آیا ہے۔ سب سے مشہور اور سب سے طاقتور آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کو مزید عطا کرنے کی شرط قرار دیا۔
یہ اضافہ صرف مال و دولت تک محدود نہیں، صحت میں برکت، رزق میں وسعت، اولاد کی خوشی اور تربیت، رشتوں میں محبت، ذہنی سکون، ایمان کی مضبوطی، وقت کی برکت، زندگی کی ہر چیز شامل ہے۔ تصور کیجئے خالق کائنات خود وعدہ کر رہا ہے کہ شکر کرو گے تو مزید دوں گا۔ کیا اس سے بڑی ضمانت کوئی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں لفظ شکر اور اس کے مشتقات 75 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے انبیاء کی تعریف میں انہیں شکور اور عبداً شکورا کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ عبداً شکورا تھے، یعنی بہت شکر گزار بندے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے۔ یہ تمام مثالیں بتاتی ہے کہ شکر گزاری انبیاء کرام کی سنت ہے، بندگی کی معراج ہے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اب سوچیں اگر اللہ کے پیارے بندے بھی ہر حال میں شکر گزار ہے تو ہم اور آپ کیوں نہ اس سنت کو اپنائیں؟ کیا یہ ہماری زندگی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا؟ شکر گزاری کی 3 جہتیں، دل، زبان اور عمل سے مکمل۔ علماء کرام اور محققین نے شکر گزاری کو 3 درجوں یا 3 جہتوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تینوں جہتیں مل کر شکر کو مکمل اور حقیقی بناتی ہے۔ ان پر عمل کیے بغیر شکر کے مکمل ثمرات نہیں مل سکتے۔ قلبی شکر، دل سے شکر ادا کرنا، یہ سب سے اہم اور بنیادی درجہ ہے۔ دل کی گہرائیوں سے یہ ماننا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ اپنے اندر تکبر، استحقاق کا احساس ختم کر کے عاجزی، غلامی کا جذبہ پیدا کرنا۔ مثال، جب آپ کھانا کھا رہے ہوں، دل میں سوچیں یہ اللہ کی نعمت ہے، کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہوں گے۔ یہ قلبی شکر دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ لسانی شکر، زبان سے شکر ادا کرنا، زبان سے کثرت سے اللہ کی حمد کرنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر کہنا، جزاک اللہ کہنا، ہر چھوٹی اور بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ نہ صرف اپنے دل کو مثبت رکھتا ہے بلکہ سننے والوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ گھر میں، دفتر میں، دوستوں میں الحمدللہ کی آواز گونجے تو ماحول خود بخود مثبت ہو جاتا ہے۔ عملی شکر، اعضاء اور جوارح سے شکر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا بلکہ اس کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت میں لگانا۔ مثال کے طور پر اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ اور صدقات نکالیں، اگر علم دیا تو دوسروں کو سکھائیں، دعوت دین دیں، اگر صحت دی عبادت کریں، والدین کی خدمت کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ یہ تینوں جہتیں مل کر شکر گزاری کو ایک مکمل طرز زندگی بنا دیتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ جدید سائنس اور شکر گزاری ایک حیرت انگیز ہم آہنگی جو دل کو چھو لے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں مثبت نفسیات کے میدان میں جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ شکر گزاری کو ایک جادوئی علاج ثابت کر رہی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جیسے ہارورڈ، ییل، اسٹینفورڈ اور کیلیفورنیا یونیورسٹی نے طویل مدتی مطالعات کیے ہیں اور نتائج حیرت انگیز ہیں۔ دماغ کی ساخت اور کیمیکلز میں تبدیلی، جب ہم شکر گزاری کا احساس کرتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامائن اور سیروٹونن جیسے خوشی کے ہارمونز
خارج ہوتے ہیں۔ یہ ہارمونز ہمیں فوری طور پر خوشی، اطمینان اور سکون کا احساس دلاتے ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق شکر گزاری کی مشق دماغ کا پریفرنٹل کورٹیکس، جو منطقی سوچ، فیصلہ سازی اور جذباتی توازن کا ذمہ دار ہے، زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ نتیجہ: بہتر فیصلے، کم غلطیاں اور ذہنی طاقت میں اضافہ، تناؤ، اضطراب اور ڈپریشن میں زبردست کمی۔ آج کل تناؤ اور اضطراب عام بیماری بن چکے ہیں۔ سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ انسانی دماغ ایک وقت میں دو متضاد جذبات پر فوکس نہیں کر سکتا۔ آپ ایک ہی لمحے میں خوف زدہ اور شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ جب آپ شکر پر توجہ دیتے ہیں تو تناؤ کا ہارمون کورٹیسول کم ہو جاتا ہے، اعصابی نظام پرسکون ہو جاتا ہے، نیند بہتر آتی ہے اور صبح تازہ دم اٹھتے ہیں۔ ایک تحقیق میں پایا گیا کہ جو لوگ روزانہ شکر گزاری کی مشق کرتے ہیں ان میں ڈپریشن کے امکانات 35% تک کم ہو جاتے ہیں۔ جسمانی صحت اور مدافعتی نظام پر مثبت اثرات۔ شکر گزار لوگوں کا مدافعتی نظام عام لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے، دل کی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور مجموعی عمر لمبی ہوتی ہے۔ وہ کم بیمار پڑتے ہیں اور جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سماجی رشتوں اور معاشرتی زندگی میں بہتری۔ شکریہ کہنا رشتوں کو جوڑنے والا سب سے طاقتور لفظ ہے۔ شکر گزار لوگوں کے رشتے زیادہ مضبوط، گہرے اور پائیدار ہوتے ہیں۔ حسد، جلن اور بخل ختم ہو جاتا ہے اور محبت، ایثار اور سخاوت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تمام سائنسی نتائج قرآن کی اس آیت کی تصدیق کر رہے ہیں جو 14 سال پہلے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا سائنس آج ثابت کر رہی ہے۔ کیا یہ اللہ کی قدرت اور قرآن کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت نہیں؟ ناشکری کے نقصانات۔ قرآن اور سائنس دونوں کی سخت تنبیہ۔ جہاں قرآن نے شکر پر اضافے کا وعدہ کیا، وہیں ناشکری پر سخت عذاب کی وعید بھی سنائی۔ سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ ناشکری اور منفی سوچ دماغ میں زہریلے کیمیکلز پیدا کرتی ہے۔ کورٹیسول کا سطح بڑھ جاتا ہے جو تناؤ، ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر اور مدافعتی نظام کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ناشکرا شخص ہمیشہ جو نہیں ہے اس پر روتا رہتا ہے۔ اس کی نظر کبھی موجودہ نعمتوں پر نہیں ہوتی۔ نتیجہ: وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ پوری دنیا دے دی جائے، یہ جدید دور کا سب سے بڑا نفسیاتی عذاب ہے۔ ڈپریشن اور بے چینی۔ دنیا کے کامیاب لوگوں کا مشترکہ راز شکر گزاری۔ دنیا کے بڑے بڑے کامیاب افراد، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا ملک سے ہوں، شکر گزاری کو اپنی کامیابی کی بنیاد مانتے ہیں۔ مشہور ٹی وی ہوسٹ اوپرا ونفری کہتی ہیں کہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز گریٹیٹیوڈ جرنل ہے، یعنی روزانہ شکر گزاری کی ڈائری لکھنا۔ ٹونی رابنز، رچرڈ برینسن، شاون ایک اور مشہور مصنف، وی ہیپینیس ایڈوانٹیج، سب روزانہ شکر گزاری کی مشق کرتے ہیں۔ وہ اسے مقناطیسی اثر کہتے ہیں۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو مزید اچھی چیزیں، اچھے لوگ کھینچی چلی آتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ عملی مشق۔ 21 دن کا زندگی بدلنے والا شکر گزاری چیلنج۔ اب علم کو عمل میں ڈھالنے کی باری ہے۔ یہاں ایک سادہ مگر طاقتور 21 دن کا پلان ہے جو سائنس اور قرآن دونوں کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ شکر گزاری کا جرنل ایک نوٹ بک یا موبائل نوٹس میں رات کو سونے سے پہلے کم از کم 5 سے 10 چیزیں لکھیں جن پر آپ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی لکھیں۔ اچھا کھانا کھایا، فیملی کے ساتھ، صحت، چھت، پانی، سانس وغیرہ۔ سائنس کہتی ہے کہ لکھنے سے لاشعور
اسے حقیقت مان لیتا ہے اور مثبت تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ کو گہرائی سے کہیں، صرف زبان سے نہ کہیں بلکہ معنی پر غور کریں۔ پانی پیتے ہوئے سوچیں کہ کتنے لوگ پیاسے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے سوچیں کہ کتنے بھوکے ہیں، گھر میں بیٹھ کر سوچیں کتنے بے گھر ہیں۔ یہ احساس شکر کے سمندر میں آپ کو بہا دے گا۔ دوسروں کا شکریہ ادا کریں، گھر والوں، دوستوں، ساتھیوں کا شکریہ کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ مشکل اور مصیبت میں بھی شکر۔ جب کوئی پریشانی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی تھی لیکن اللہ نے بچا لیا۔ ہر مشکل میں ضرور کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ مشکل میں شکر کرنے سے اللہ مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ یہ 21 دن کا چیلنج مکمل کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ رزق میں برکت، دل میں سکون، رشتوں میں محبت کیسے بڑھ جاتی ہے۔ نتیجہ، شکر گزاری ہی حقیقی زندگی اور کامیابی کا راز ہے۔ پیارے دوستو، شکر گزاری کوئی وقتی یا عارضی چیز نہیں بلکہ یہ روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے، زندگی کی برکت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ نماز کی جگہ، نہ کسی خاص وقت کی پابندی۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی کبھی شکر نہیں کرے گا۔ خوشی کا انحصار مال و دولت، شہرت پر نہیں بلکہ ایک شکر گزار دل پر ہے۔ اگر آج آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں۔ صحت مند جسم، ایمان کی دولت، سر پر چھت، پیٹ بھرنے کو کھانا، پیاس بجھانے کو پانی، محبت کرنے والے لوگ۔ آج ہی سے شکر گزاری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی صحت میں، آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ کا اگلا قدم، اس قیمتی پیغام کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید قیمتی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ابھی نیچے کومنٹ میں کم از کم 3 ایسی نعمتیں لکھیں جن پر آپ آج تہہ دل سے اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اخیر میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا کومنٹ پڑھ کر میرا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سچے شاکرین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔